السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد شفیق اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں اردو ڈسکوری 5۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں بلو اور سبز اور شفاف پانی کے بارے میں، لیکن اس سے قبل نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لے کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے قبل میرے دوسرے چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، اس کو بھی سبسکرائب کر دیں، اس پہ بہت اچھا کنٹینٹ لا رہا ہوں، تھوڑی سی سپورٹ کر دیں تو میں آپ کے لیے مزید اچھی سی ویڈیوز لاتا رہوں گا۔ تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ پانی کھلے سمندر میں نیلا سیاہوں کی نزدیک شفاف اور کچھ حصوں میں سبز کیوں نظر آتا ہے؟ ہمارا کوشچن یہی ہے، آج ہم اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں۔ سمندر کو رنگ دینے میں آسمان اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ بڑے سمندر دراصل ایک آئینہ ہوتے ہیں جو حاصل شدہ انرجی کو ایک چوتھائی حصہ منعکس کرتے ہیں۔ سورج کی روشنی سفید رنگوں کے مجموعہ ہوتی ہے جو صرف قوس قزح میں ہی نظر آ سکتے ہیں۔ ہر رنگ کا آہستہ آہستہ اپنی باری پر پانی میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ 4 میٹر سے کم گہرائی پر سرخ رنگ غائب ہو جاتا ہے، 10 میٹر سے کم گہرائی پر پیلا رنگ ختم ہو جاتا ہے، جبکہ 20 میٹر کی گہرائی پر صرف نیلا رنگ باقی رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد مکمل تاریکی ہے۔ اگر کوئی آدمی سمندر میں 25 میٹر کی گہرائی میں زخمی ہو جائے تو اس کا بہتا ہوا خون گہرا سرخ اور سبز رنگ کا اختیار کر لے گا۔ جب سمندر کی تہ تاریک اور گہری ہو تو سمندر کی سطح پر آسمان کا رنگ منعکس کرتی ہے۔ اگر یہ کم گہرائی اور صاف ہو کر پھر بھی اس کی تہ کا رنگ سطح پر محفوظ ہو جائے تو اس کی وجہ سے یہ سمندری پانی سفید اور ریت کے جزیروں میں صاف شدہ نظر آتا ہے۔ سمندر کے مختلف رنگ کیسے ہوتے ہیں؟ سمندر کے مختلف رنگوں کا انحصار زیادہ تر ان کی عناصر پر ہوتا ہے جو ان رنگوں کو بناتے ہیں، یا پھر یہ عناصر پانی میں کب تک غیر حل شدہ اور معلق حالت میں ٹھہراتے ہیں۔ اگر سمندروں میں خس و خاشاک زیادہ ہوں تو سمندروں کا رنگ قدرے سبز ہو جاتا ہے۔ چین میں بڑے دریا اپنے ساتھ رنگ مٹی بہا لاتے ہیں اور جب یہ دریائے زرد یلو ریور میں گرتے ہیں تو اسے بھی وہی رنگ دے دیتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل سوال میرے درمیان اس بات کے پیدا ہوتا ہے، تمام رنگ سمندر کی سطح تک نہیں پہنچتے۔ 4 میٹر کی گہرائی کے بعد سرخ رنگ نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ سمندر اس سیارے پر پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ اس زمین پر پانی کی کل مقدار تقریباً 97% ساگروں اور سمندروں میں، جبکہ گلیشیئر میں تقریباً 2% اور دریاؤں اور جھیلوں میں 1% ہوتا ہے۔ سمندر کے کناروں سے باہر کیوں نہیں نکلتا، اس کے بارے میں تھوڑی سی لمبی بحث کریں گے۔ بہت ہی امیزنگ بحث ہے۔ جب اس زمین پر وجود آتا ہے یہ مستقل گردش میں رہتا ہے۔ پانی اپنی گردش سمندر سے شروع کرتا ہے، یہاں سے گرم ہو کر بھاپ بن جاتا ہے اور فضا میں بلند ہو جاتا ہے اور دوبارہ بارشوں کی صورت میں براعظموں پر برستا ہے اور آخر میں سمندر ہی میں گر جاتا ہے۔ سورج کی اس حرارت کی وجہ سے سمندروں میں سے ہر سال کروڑوں کیوبک میٹر پانی بخارات بن کر فضا میں چلا جاتا ہے، جس سے بڑے بڑے بادل بنتے ہیں اور درجہ حرارت کی مناسبت سے یہ بخارات پانی یا برف کی شکل میں دوبارہ زمین پر گرتے ہیں۔ یہ پانی اوسطاً تقریباً 10 دن تک فضا میں برقرار رہ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص سال بھر میں ہونے والی بارشوں کا سارا پانی جمع کر لے تو ہمارے اس سیارے کو 81 سینٹی میٹر موٹائی پانی کی تہ ڈھانپ لے گی۔ دراصل یہ سارا پانی سمندر میں نہیں گرتا، بلکہ اس کا کچھ حصہ تک پودوں میں جذب ہو جاتا ہے، جہاں تک پودوں کی سانسیں لینے کا عمل کے دوران یہ دوبارہ بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ زمین میں جذب ہو کر پانی کے زیر زمین ذخائر میں اضافہ کر لیتا ہے اور پھر آخرکار جمع ہو کر ندیوں، نالوں اور دیگر سمندروں میں چلا جاتا ہے۔ پانی کی یہ گردش سورج کی وجہ سے قائم ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت پانی کی مقدار میں حالتوں میں تبدیلیوں رونما ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر بخارات، بارش، قہر اور برف، اس کی گردش میں دیگر عناصر بھی شامل حصہ لیتے ہیں۔ گرم خطوں میں ایک درخت سانس لینے کے عمل کے ذریعے ایک دن میں درجنوں لیٹر پانی بخارات میں تبدیل کر کے فضا میں چھوڑتا ہے۔ ایک ناگزیر منظم کے بارے میں بات کریں تو پانی کی اس گردش سے موسموں پر بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے اس سیارے کے تقریباً 70% حصے پانی پر نہ ہوتے تو ہماری زمین کا درجہ حرارت ناقابل برداشت ہو جاتا اور کوئی بھی زندہ نہ رہ سکتا۔ گرمی کی ایک حد میں رکھنے کے لیے ایسا نظام متعین نہ ہوتا تو منطقہ حارہ کے خطے نسبتاً زیادہ گرم ہو جاتے اور شمالی قطب اور قطب جنوبی زیادہ سرد ہوتے۔
فضا میں آلودگی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے بعض خطوں میں تیزابی بارشیں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1974 میں اسکاٹ لینڈ میں جو طوفانی بارش ہوئی اس کا پانی سر کے جیسا تیزابی تھا۔ اس قسم کا قدرتی حادثہ پودوں اور جانوروں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تاہم پانی تازہ پینے سے زیادہ استعمال کریں اور پانی کے ساتھ ساتھ اپنے پانی کے ذخائر کو بھی بتدریج آلودہ کرتے جا رہے ہیں۔ ابھی تک صورتحال بہت زیادہ تشویشناک تو نہیں ہے، لیکن سویڈن کے سائنسدان بحیرہ بالٹک کو بند کرنے پر غور کیا گیا تاکہ پانی کے ذخائر کو پانی کے صاف کرنے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ کچھ سائنسدان برفانی تودوں کی صحرائی خطوں کی طرف دھکیلنے کا سوچ رہے ہیں تاکہ انسانوں کو صاف پانی مہیا کیا جا سکے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے ایک امیزنگ سوال کی طرف۔ تو پانی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس کو صاف کر کے رکھنا چاہیے اور پانی کی قدر کرنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ تو میرے دوسرے چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو بھی لائک کر دیں، سبسکرائب اگر پہلے سے نہیں کیا ہوا میرے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔